بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ رفع یدین کرنا مناسب ہے یا نہ کرنا مناسب ہے، کیونکہ انہیں کسی مسجد میں رفع یدین کرنے سے کسی نے منع کر دیا۔ گزارش یہ ہے کہ تقریباً 20 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن سے صحیح روایت کے ساتھ صحاح ستہ میں رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری، مسلم اور باقی چاروں جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ان میں جو ثابت ہوتا ہے صحیح طرح سے وہ ہے رفع یدین کرنا نماز میں۔ مسلم کی حدیث ہے 969 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ نماز میں مت ہلایا کرو، اور پھر یہی مضمون حدیث نمبر 970 میں بھی آیا مسلم شریف میں۔ یہ وہ روایات ہیں دونوں جو ہمارے ہاں اکثر کوٹ کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو، اور اس بھائی نے بھی یہی کہا کہ مجھے جو حضرت صاحب تھے انہوں نے اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ مت ہلایا کرو۔ لیکن ہمارے علماء کرام اپنے حق میں جو دلیل ہوتی ہے، اپنے حق میں جو روایت ہوتی ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور جو اپنے مخالف ہوتی ہے اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی طویل حدیث ہے تو اس کا وہ حصہ کوٹ کر دیں گے جو ان کے نقطہ نظر سے مطابقت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 969 اور 970 کے بعد مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 971 جس کا پچھلا مضمون وہی ہے کہ نماز میں گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ مت ہلایا کرو، لیکن اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو راوی تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ہم نماز میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ صرف چہرے کو ہلا کے سلام کیا کرو، ہاتھوں کے اشارے سے سلام نہ کیا کرو۔ اب جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین اسلام کے شروع میں مدینہ شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو شروع میں وہاں پہ رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو ایک عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی عمل کو اختیار کرنے پر صحابہ کرام کو اتنی بری طرح سے سرزنش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں ایسے مت ہلاؤ جیسے گھوڑے دمیں ہلاتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمانا ہوتا تو ویسے منع فرما دیتے کہ اب یہ مت کیا کرو۔ اگر رفع یدین کے متعلق ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اب یہ مت کیا کرو۔ گھوڑے کی دموں تو نعوذ باللہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شروع میں وہ عمل کرتے رہے بقول ان کے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جو گھوڑے کی دموں کا ہلانا ہے وہ جو سلام میں ہاتھ پھیرتے تھے اس کے متعلق ہے۔ صحاح ستہ میں جو روایات حق میں ہیں رفع یدین کے، ان میں وہ جو روایات ہیں وہ بڑے جید صحابہ کرام سے ہیں، جن میں عبداللہ بن عمر، وائل بن حجر، ابو حمید السعدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبر بن عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایات مروی ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ یہ روایات راویوں کو بیان کی، کوٹ کی، جو رفع یدین کرنے کے حامی تھے۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو رفع یدین کرتے رہے، جنہوں نے اپنے فعل سے، اپنے عمل سے رفع یدین کو ثابت کیا، وہ ان میں ان صحابہ کے علاوہ جن سے یہ روایت ہے، ان کے علاوہ مالک بن الحویرث، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان میں یہ تمام کے تمام جید صحابہ کرام ہیں، ان کا ہر قول اور فعل معتبر گردانا جاتا ہے اسلام میں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے رفع یدین ثابت ہے۔ صحاح ستہ 6 کی 6 مستند متفق علیہ پوری امت کی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں رفع یدین ثابت ہوتا ہے۔ ہاں،
اس کے علاوہ کچھ اقوال ہیں، کچھ فعل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے۔ کچھ اور دیگر جو کتب ہیں احادیث کی، ان میں سے کچھ روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے رفع یدین نہیں بھی کیا۔ تو یہاں سے ہمیں بات یہ ثابت ہوئی کہ رفع یدین میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا، کچھ قائل تھے، کچھ نہ کرنے کے قائل تھے، کچھ کرنے کے قائل تھے، کچھ نہ کرنے کے قائل تھے۔ اب آ جاتے ہیں رفع یدین کے اوپر۔ رفع یدین نہ فرض ہے نماز میں اور نہ واجب ہے، کسی فرض پر کوئی اختلاف نہیں، کسی واجب پر کوئی اختلاف نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ تو ایک ایسا عمل جو فرض ہے اور واجب، نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، اگر اس کو کر بھی لیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں، اگر نہ بھی کر لیا جائے گا تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ پاک نے ہم سے نماز کا حساب لینا ہے، نماز کے قائم کرنے کا، پہلے نماز کی ادائیگی کا، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا۔ ہم سے نماز کا حساب لیا جائے گا، رفع یدین کا حساب اللہ پاک معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اب فرض کیا ہے؟ فرض ہے نماز کو قائم کرنا۔ جتنی بحثیں، جتنے مناظرے، جتنی دلیلیں ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء کرام حضرات ایسے معاملات کے ہونے یا نہ ہونے، صحیح ہونے یا غلط ہونے پر کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت ان لوگوں نے عوام کو، امت کو نماز کو قائم کرنے پر لگائی ہوتی تو شاید آج حالات امت کے اور قوم کے بہتر ہوتے۔ نماز کو قائم کرنا اگر سکھایا ہوتا تو آج رشوت خور نہ ہوتے، اگر نماز کو قائم کرنا سکھایا ہوتا تو آج ذخیرہ اندوزی نہ ہو رہی ہوتی، آج بلیک مارکیٹنگ نہ ہو رہی ہوتی، آج معاشرے میں اس طرح سے زنا اور شراب نوشی عام نہ ہوئے ہوتے۔ لیکن افسوس کہ ہماری یہ جو کلاس تھی، جنہوں نے ہمیں دین سکھانا تھا، جنہوں نے ہمیں نماز کو قائم کرنا سکھانا تھا، جنہوں نے ہمیں دین کے اوپر چلنا سکھانا تھا، انہوں نے ہمیں ایسے مسائل میں تو الجھا دیا، لیکن وہ عمل، وہ کام جن کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو دین حق کا پیغام تھا، نماز کو قائم کرنا، روزے کے فرض کو ادا کرنا، حج کو اس کی روح کے مطابق ادا کرنا، اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے ادا کرنا، وہاں تو گنجائشیں پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ معاملات جن کا شاید حساب کتاب بھی نہ ہو، جن کے بارے میں شاید پوچھا بھی نہ جائے، ان میں قوم کو، امت کو الجھا کے رکھ دیا۔ تو گزارش آخر میں یہ ہے کہ نماز، رفع یدین، جس طرح سے آپ کو خضوع و خشوع ملتا ہے نماز میں اکثر اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ نماز میں جہاں آپ کو خضوع و خشوع محسوس ہو، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھ کر آپ کو خشوع محسوس ہو رہا ہے نماز میں، تو وہاں پہ باندھ لیجئے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ناف کے اوپر باندھنے سے وہ خضوع و خشوع ہے، وہاں پہ باندھ لیجئے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے میں اگر نماز پڑھوں گا تو اللہ کے سامنے زیادہ ہی عاجزی اور انکساری سے کھڑا ہوں گا، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کو رفع یدین سے نماز میں خضوع و خشوع ملتا ہے تو ضرور کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری ڈسٹریکشن ہوتی ہے، میرا خضوع و خشوع ٹوٹتا ہے، تو نہ کیجئے۔ لیکن یہ کوئی معاملات نہیں ہے، نماز ادا کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو قائم کرنا سیکھیے، اور اپنی زیادہ محنت ان مسائل میں الجھنے کی بجائے نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے وہ سیکھنے میں صرف کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔